ہمارے ہاں غیرت کا نام ہی ختم ہو گیا. صحابہ کرام کی مثال کو سامنے رکھیے. حضرت علی ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا غور کرنا اللہ کے لیے غور کرنا کہ آپ کی اور میری قبر بہت قریب ہے. پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا. پتہ نہیں گھر جانا نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا. پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی کہیں آخری رات تو نہ ہو. علی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں کی طرف نکلتی ہیں جہاں اجنبی مرد ہیں, ان کا ازدحام ہے. تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ جن میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. سوچ لو اتوار بازار میں شاپنگ کے لیے بیگم کو بھیج دینے والوں, سوچ لو پانڈا مارکیٹ کے اندر بیگم کو اکیلے جاؤ, کوئی بات نہیں میں آفس جا رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آ جائیے. اور وہ بھی اتنی بے غیرت ہے اگر خامد کوئی چیز خرید کے لے آئے, اجی بس آپ کو تو لینا ہی نہیں آتا, مولویوں کو کیا پتا, یہ مجھے ہی مرنا پڑے گا. آپ 40 ریال کی لائے ہو اور دیکھو میں 30 ریال کی لایا ہوں, یہ 40 ریال کی مرد لے کر آیا. اور بیگم صاحبہ جب تو اس دکاندار کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت کرے گی, چہرے پہ مسکراہٹ لائے گی, یہ میک اپ سے سجا ہوا مکھڑا اس کو دکھائے گی, وہ خود ہی ریٹ کم کر دے گا تاکہ یہ خبیث پھر بار بار آئے. بے غیرتی کے مناظر, برقع کیا ہوا کپڑے لینے کے لیے جا رہی, خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے. کپڑے والے دکاندار نے بھی بے غیرت نے ایک چادر لٹکائی ہوئی, مردوں کا سٹول ادھر رکھا ہے عورتوں کا سٹول ادھر رکھا ہے. جو ہی اندر آتی ہے یہ نقاب نیچا کرتی ہے, وہ چادر کھینچ دیتا کہ بڑی غیرت مند ہے, کوئی نہ دیکھے میں کل ہی دیکھا. تیری یہ ماں لگتی ہے, تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت اور مرد اکٹھے ہو, تیسرا شیطان ہوتا ہے. شتونگڑا نہیں ہوتا, شیطان خود پہنچتا ہے. اپنی غیرت کو جگاؤ. جیسے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خط لکھا, جہاں پر مردوں کا ازدحام ہو, فتنے کا ڈر ہو, یہ بازار کے کام رب نے تیرے ذمے لگائے ہیں, گھر کے کام رب نے اس کے ذمے لگائے ہیں. مومن کی غیرت کا اندازہ کیجئے. ابو داؤد میں ہے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا. افسوس ہماری غیرتیں کہاں فوت ہو گئی. صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا, اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چادر میں پردے میں لپٹی ہوئی. ابو داؤد کی روایت. صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کر کہا کہ اندازہ کرو اس کو دیکھو, کہاں اس پر اس کا بیٹا قتل ہو گیا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی بیٹے کی, اور کہاں یہ اتنے بڑے غم کے اندر, اتنے بڑے دکھ کے اندر پھر بھی یہ چادر میں لپٹ کر آئی ہے. اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی, اہل ایمان ذرا غور کرنا, کاش ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ کی یہ بیویاں بن جائیں. ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل تو میں نے گھر میں نور جہاں کی تصویر لگائی ہوئی ہے, کسی نے کسی اور کی لگائی ہوئی ہے. جب سے ہم نے اپنی عورتوں کے رشتے محمد کی بیٹیوں اور بیویوں سے توڑ کر ان اداکاراؤں سے, مہذب زبان ہے نا, مہذب ماحول ہے اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے. اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا, جن کو آج فنکارائیں اور اداکارائیں اور فن پارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقب ملتے ہیں. یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجریاں ہیں. صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی, غیرت سے بھرا ہوا جملہ کہا سنو میرا بیٹا مرا ہے, میرا بیٹا قتل ہوا ہے, مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے, میری حیا اور غیرت تو نہیں مری, میری حیا اور غیرت نہیں مری. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا. ایک مسلم خاتون نے بازاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں, نامحرموں کے ساتھ, ڈرائیوروں کے ساتھ, گھر میں نوجوان نوکرانیاں رکھنے والوں درات, اہل ایمان کی غیرت پہ غور کرو. ایک عورت نے آ کے قاضی صاحب سے شکایت کی, میرا خامند حق مہر کھا گیا ہے. قاضی نے بلا لیا خامند کو, ہاں جی اس کا حق مہر دو. قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں, حق مہر تو میں دے چکا ہوں, میرے ذمہ کچھ نہیں. اس نے کہا گواہ پیش کرو. شوہر کے گواہ بھی آ گئے. دیور کے ساتھ بیگم کو بٹھا دینے والوں, اجی کیا کریں, یہ تو کزن ہے نا, بچپن کے دوست ہیں, ہم اکٹھے پڑھے کھیلے کودے بڑے جوان ہوئے, اب ان سے پردہ کر لیں. یہ ماموں کا بیٹا, یہ خالہ کا بیٹا, یہ پھوپھی کا بیٹا, یہ دیور, یہ جیٹ, ان سے پردہ. پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے, بس دل میں حیا ہونی چاہیے. قاضی نے کہا گواہ لا,
شوہر کا گواہ آ گیا. قاضی نے کہا شوہر صاحب گواہی دینے سے پہلے لازمی ہے یہ تیری بیگم کا چہرہ دیکھے, دیکھ تو لے یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. عدالت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے. اس گواہ نے کہا کھڑی ہو, اپنا منہ دکھا. خاوند کو شدید غیرت آئی. اہل ایمان کبھی اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے میک اپ میں سوار کے خوشبوؤں میں نہلا کر بازاروں کا رخ نہیں کرواتے, وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, باہر کے کام اپنے ذمہ لیتے ہیں. خاوند غیرت مند کھڑا ہو گیا, کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاضی نے کہا یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, اپنی بیوی کا منہ ننگا کر. اس نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری بیوی کے منہ پر نامحرم مرد نگاہ دوڑائے. میں تسلیم کرتا ہوں بیگم کا حق مہر میں نے دینا ہے, کوئی نہیں دیکھ سکتا میری بیگم کو. اور جب مومنہ بیوی نے یہ سنا, کہا قاضی صاحب میں بھی اعلان کرتی ہوں کہ میرے خاوند نے جو میرا حق مہر دینا, یہ اتنا مسلمان, یہ اتنا غیرت مند, یہ اتنا پرہیزگار, یہ اتنا عزت کا رکھوالا ہے, میں دنیا آخرت میں اس پر اپنے حق مہر کو ہبہ کر دیتی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اتوار بازار میں جاتے شاپنگ کرنے کے لیے مجبوراً, عورت اس کے ہاتھ میں پرس ہے, مرد پیچھے غلام کی طرح تھیلا لے کر کھڑا ہے. اب عورت دکاندار سے پوچھتی ہے اے آلو کیویں کلو نے؟ نہیں, پچھلے اتوار بازار میں تو اتنے نہیں تھے, یہ آج ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ وہ اس سے بارگیننگ کر رہی ہے, وہ ڈیلنگ کر رہی ہے, وہ نرم لوچ جملے کہہ رہی ہے, اور یہ کھوتے طرح کھلوتا ہے جو سودا ہو جائے گا میری کانٹے لاد دیں. یہ پیسے نکال کے اسے پکڑاتی ہے اور کہتی ہے اے دی چولی چپا دے, اے چوڑ میں اسے واسطے رکھے ہے. یہ غیرت کا جنازہ ہے, اہل ایمان کی غیرت. عورت کو ننگا منہ کرنے کا آرڈر کیا گیا تو فوراً کہا قاضی صاحب میری غیرت مری نہیں, میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کا منہ عدالت کے اندر غیر مرد دیکھے. میں اپنی بیوی کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالنے دوں گا, جتنا پیسہ یہ کہے گی میں ادا کر دوں گا. اب سوچئے, اپنے گھروں پر اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہر سننے والے کو غور کی توفیق دے. سوچو گھروں کے اندر نامحرم ڈرائیور, گھروں کے اندر نوجوان نوکرانیے, گھروں کے اندر کزنوں کا, جیٹ کا, دیور کا, بغیر پردے کے, بغیر اطلاع کے آنا جانا, بیوی کا بغیر محرم کے گھر سے نکلنا, انتہائی تنگ نیٹ کا لباس, شفاف کپڑے پہننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صفتیں عورتوں کی, ننگی بظاہر لباس پہنی ہوئی, عاریات ننگی لیکن بظاہر لباس پہنی ہوئی. کیوں؟ پینٹ پجامے دیکھے انڈیا میں یا نہیں دیکھے پاکستان میں, اتنے ٹائٹ واللہ لگتا ہے کہ ایک آدمی تو پہن نہیں سکتا اسے, جیسے ساتھ رکھ کے سلائی ماری ہوئی ہے. یہ فیشن ہے, یہ عاریات, یہ ٹائٹ کپڑے, یہ نیٹ کا لباس اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے, وہ اس خوشبو سے متوجہ ہوتے ہیں وہ کسی کی بیوی بیٹی ہو. رسول اللہ کا فرمان سنیے, فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ, یہ بدکار ہے, بدکار ہے, بدکار ہے. اپنے گھروں کو بدلیے, توجہ لائیے پردے کی طرف, گھر کے اندر پردے کا نظام رائج کیجیے. آج کل بیماری بڑی عام ہے, بس جی کیا کریں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ہماری بٹیا جو ہے وہ عصر کے بعد انٹرنیٹ سیکھنے کے لیے کلب میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں. اپنے گھر کو ویسا گھر بناؤ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عورتوں کے لیے فون پہ کنٹرول کرو, فون دیا ہے, ضرورت ہے, مجبوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ محاسبہ کرو. کس سے گپے مار رہی ہے, رات کو 12 بجے بیل کیوں بج رہی ہے, جب ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے فون گھنٹہ گھنٹہ بزی کیوں رہتا ہے, موبائل چیک کرو کس کی کال آئی ہے, کس کو کال کی گئی ہے. یہ دیجیے ضروریات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اپنی نظریں گاڑ کے رکھیے. اور ایک بہت بڑی بیماری اور غیرت کا بہت بڑا فقدان, کیا دروازے پہ لکھا ہوتا ہے نو انٹری, جی ابھی ٹائم نہیں ہے, میری بیٹی کی سہیلی پھر آنا. خالہ جی میں نے تو ضروری ملنا ہے, وہ ان کا ٹیوٹر آیا ہوا ہے اور وہ اس سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے اندر, لہٰذا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ہم نے گیٹ کے اندر ممنوع دخول لکھ کر لگایا ہوا ہے. یہ آتا ماسٹر بن کے ہے, جاتا داماد بن کر ہے. یہ بے غیرتی کا بہت بڑا دروازہ ہے. دنیا کے 4 دن کی عیاشی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے,
اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اور ایک بہت بڑی بغیرتی جو ہمارے ملکوں میں چلتی ہے، دم جھاڑے کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے درباروں کی زیارت، درباروں پہ 9 راتیں کاٹنا، درباروں کی جی میں سلام کرن چلی ہوں، سلام کرن کسی ہور نو جاندی، سلام کرن کوئی ہور آ جاندا، مردے نو سلام ہوندا نہیں، زندہ پہنچ جاندا. ٹھیک ہے، یہ درباروں کے اوپر کنجر خانہ ہوتا ہے، یہ درباروں کے اوپر یہ عیاشی اور بدماشی کے اڈے بن چکے ہیں. یہاں پر ویسے ہی اسلام میں جانا جائز نہیں ہے ان مقامات پر، لیکن یہ مقامات تو خاص طور پہ برائی کا مرکز ہیں. کبھی بھی اپنی بیوی بچیوں کو ایسے مقامات پر جانے کی اجازت نہ دیجیے. بیمار ہو جائیں، بیماری انسان کے ساتھ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیجیے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجیے، قرآن کی آیات پڑھ کے دم کر دیجیے، ان پہ دم کیجیے، گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیے. لیکن یہ نہیں اتویز لین واسطے ہن جھولے لال کے دربار پہ جا رہی ہے. یہ راستے بدکاری کے راستوں کی طرف جاتے ہیں.